بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من احب الدفن فی الارض المقدسہ او نحویہا۔ یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جس نے بیت المقدس میں دفن کیے جانے کو پسند کیا، او نحویہا یا بیت المقدس کے مثل، جیسے حرمین، تو حرمین یا بیت المقدس میں دفن کیے جانے کو پسند کیا اور یہ تمنا رکھی کہ میرا دفن بیت المقدس میں ہو جائے یا حرمین طیبین میں۔ حرمین طیبین میں یا بیت المقدس میں، اس لیے کہ بیت المقدس میں انبیاء کرام علیہم السلام مدفون ہیں، تو ان کے قرب کی تحصیل کے لیے یہ تمنا کی کہ میرا دفن بیت المقدس میں ہو جائے۔ اور یا چونکہ حشر شام میں ہوگا تو تاکہ اس کے لیے محشر تک پہنچنا آسان ہو اور وہ مشقت نہ رہے جو دور سے آنے والوں کے لیے ہوگی۔ حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عبداللہ ابن طاووس عن ابی، یہ روایت کرتے ہیں طاووس سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال، ابو ہریرہ نے فرمایا، یہاں پر ابو ہریرہ نے اس حدیث کا رفع نبی کریم علیہ السلام تک نہیں کیا کہ سرکار نے یہ بیان کیا، البتہ احادیث انبیاء میں اس کا رفع نبی کریم علیہ السلام تک ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا، قال ارسل ملک الموت الی موسیٰ۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا گیا۔ فلما جاءہ سکہ ففقع عینہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ایسا تماچا مارا، سکہ ایسا تماچا مارا کہ فقع عینہ، ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ فرجع الی ربہ، تو ملک الموت اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ گئے۔ فقال ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اور عرض کی یا اللہ تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت نہیں چاہتے۔ فرد اللہ علیہ عینہ، تو اللہ نے پھر ان کی آنکھ درست فرما دی۔ وقال ارجع، اور فرمایا جاؤ۔ فقل له یضع یدہ علی متن ثور، اور ان سے عرض کرو کہ اپنا ہاتھ بیل کی پیٹھ پر رکھیں۔ فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّهُ بِهِ يَدُهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٍ، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کی عوض 1 سال زندگی ملے گی۔ تو حضرت ملک الموت حاضر ہوئے اور یہ عرض کیا، تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے ربی ثم ماذا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا ثم الموت، پھر موت ہے۔ تو پھر عرض کیا فالآن، تو عرض کیا اگر ایسا ہے تو یا اللہ ابھی موت عطا فرما۔ فسأل اللہ تعالی ان یدنیہ من الارض المقدسہ، اور اللہ سے سوال کیا کہ ایک رمیتہ بحجر، ایک پتھر پھینکنے بھر ارض مقدس سے انہیں قریب فرما دے، یعنی اتنا قریب کر دے کہ اگر وہاں سے پتھر پھینکا جائے
تو پتھر وہ بیت المقدس کے قریب گرے. اتنی دور اتنا قریب مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے. قال رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلو کنت ثم لرأیتکم قبرہ، اگر میں وہاں ہوتا تو ان کا مزار دکھا دیتا. کہاں پر ہے؟ الی جانب الطریق عند الکثیب الاحمر، راستے کے کنارے سرخ ٹیلے کے پاس. یہ حدیث مبارک ہے. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنا کی، یا اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، اتنا قریب کہ بالکل بیت المقدس سے اتنا قریب کا فاصلہ ہو کہ اگر کوئی پتھر پھینکنے والا پتھر پھینکے تو پتھر بیت المقدس کے قریب تک پہنچ جائے. خاص بیت المقدس میں دفن ہونے کی تمنا کیوں نہیں کی؟ تو علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا انہوں نے اس اندیشے سے یہ تمنا نہیں کی کہ کہیں ان کی قبر مشہور نہ ہو جائے، کہ لوگ اس میں آزمائش میں پڑ جائیں. جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. حدیث کا حاصل یہ ہوا کہ جب ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ایک ایسا تھپڑ مارا کہ ان کی آنکھ پھوٹ گئی، اور وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچی. عرض کیا اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو کہ مرنا نہیں چاہتا، جو موت نہیں چاہتا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھ صحیح فرمائی اور فرمایا کہ اب واپس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ ایک بیل کی پشت پر ہاتھ رکھو اور آپ کے ہاتھ کے نیچے بیل کے جتنے بال آ جائیں گے، ہر بال کے مقابل آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. یعنی اگر 1000 بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ گئے تو آپ کی عمر 1000 سال بڑھا دی جائے گی. جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تو حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اس 1000 سال جتنے بال میری ہاتھ کے نیچے آ گئے اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ پھر موت ہے. تو کہا یا اللہ ابھی موت عطا فرما. تو لیکن ایک تمنا ظاہر کی کہ مجھے بیت المقدس سے قریب کر دے، اتنا قریب کہ بالکل اگر پتھر ماننے والا پتھر پھینکے میرے قبر کی جگہ سے تو بیت المقدس تک پہنچ جائے، اتنا قریب کر دے. خاص بیت المقدس میں دفن ہونے کی تمنا نہیں کی، اس لیے کہ وہاں پر چونکہ جبارین کا قبضہ بھی تھا اور لوگوں کے آزمائش میں پڑ جانے کا اندیشہ بھی تھا. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور یا اولیاء کے مزارات کے قریب متبرک مقامات میں دفن ہونے کی تمنا کرنا یہ جائز ہے. اب یہاں پر یہ سوال بہت اہم ہے کہ ملک الموت جن کو اللہ رب العزت نے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تھپڑ کیوں مارا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ ہر ایک نفس کے لیے تو موت کا وقت متعین ہے. تو اب اگر ملک الموت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا ارادہ کیا تو لا محالہ وہ وقت تو موسیٰ علیہ السلام کی موت کا تھا. پھر تھپڑ مارا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے گئے اور پھر دوبارہ واپس آئے تو پھر وہ موت کا وقت ٹل کیسے گیا؟ یہ تمام تر اشکالات ہیں. پھر فرشتے کے تھپڑ مارنا یہ کیوں کر مباح ہو جائے گا جبکہ اللہ رب العزت نے خود اپنے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا. میں نے اس تعلق سے کئی کتابوں کا مطالعہ کیا مگر سب سے بہتر بات علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ہے جو انہوں نے حضرت ابن خزیمہ سے نقل کی ہے.
ذرا توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے تو یہ اشکالات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ملک الموت کو آپ کے پاس روح قبض کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، یعنی قبض روح اللہ رب العزت کا ارادہ نہیں تھا۔ اگر ارادہ ہوتا تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز اللہ رب العزت کے ارادے سے متخلف ہو جائے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا تھا، جیسے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل کے ذبح کا حکم دیا، لیکن اللہ رب العزت کا ارادہ ذبح اسماعیل کا نہیں تھا، بلکہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مقصود تھا۔ اور جب اللہ رب العزت کا قبض روح کا ارادہ ہی نہیں تھا تو اب وقت موعود موسیٰ علیہ السلام کے لیے آیا نہیں، اور جب وقت موعود آیا نہیں تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت اپنے وقت معین سے مؤخر نہ ہوئی۔ اب رہا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ کیسے مارا کہ آنکھ تک پھوٹ گئی، تو وجہ یہ تھی کہ چونکہ ملک الموت فرشتے آدمی کی شکل میں آئے تھے، ملک الموت آدمی کی شکل میں، اور بلا اجازت کے داخل ہو گئے، اور بلا اجازت کے داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے، تو بغیر اجازت کے آنے کی وجہ سے آپ نے تھپڑ مارا۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کے گھر میں بلا اجازت کے جھانکے تو اس کی آنکھ پھوڑ دے، یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو مباح قرار دیا۔ تو لا محالہ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت آدمی کی شکل میں تھے اور بلا اجازت اندر آ گئے تھے۔ اب رہا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں پہچانا تھا کہ یہ ملک الموت ہیں، یہ نہیں پہچانا تھا کہ یہ ملک الموت ہیں، بلکہ یہ سمجھا کہ یہ ایک اجنبی آدمی اور بلا اجازت میرے پاس آ گیا۔ تو اب رہا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو نہیں پہچانا، تو حالانکہ وہ نبی تھے، اس میں کوئی قباحت و شناعت نہیں ہے۔ جیسے کہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے ان کے لیے بھنا ہوا بچڑے کا گوشت پیش کیا، اور آپ نے شروع میں ان کو نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ اگر پہچان لیتے تو ان کی طرف بھنا ہوا بچڑے کا گوشت پیش نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ نے جب فرشتے آئے تو ان کے لیے بھنا ہوا بچڑے کا گوشت پیش کیا۔ اگر آپ قرآن کریم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم۔ قرآن کریم میں یہ کئی جگہ پر واقعہ ذکر ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پیش کی یہ سورہ ذاریات کے دوسرے رکوع کی ہے۔ تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچان لیتے کہ یہ فرشتے ہیں تو آپ کبھی بھی ان کی طرف بچڑے کا بنا ہوا گوشت پیش نہیں کرتے، اس لیے کہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ اور دوسری آپ نے پڑھا کہ فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے اور حضرت مریم علی نبینا و علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا، اور
کہا اور حضرت مریم علی نبینا و علیہ السلام نے جب جبریل امین کو اپنے قریب دیکھا، جیسے قریب دیکھا تو قریب دیکھ کر فوراً بول اٹھیں، پکار اٹھیں۔ کیا پکارا انہوں نے؟ قرآن کریم کی سورہ مریم میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا۔ اگر آپ پہچان لیتی تو آپ یہ نہیں کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتے کا پہچاننا یہ لازم نہیں ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ فرشتے دو فریق کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو نہیں پہچانا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا پہچاننا فوراً لازم نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تھے اور ایمان کے تعلق سے سوال کیا، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اور آپ جبریل ایک اعرابی کی شکل میں آئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا ما اتانی فی صورت قط الا عرفت فیہا خیر هذه المرہ، کہ جب بھی جبریل آئے میں نے پہچان لیا سوائے اس مرتبہ کے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے اولاً یہ نہیں پہچانا کہ یہ ملک الموت، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اس وقت میں ملک الموت کو پہچانا نہیں تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ وقت متعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا آیا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف حضرت موسیٰ کی آزمائش اور امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ اور وقت نہ آنے کی دلیل یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیش ان اللہ تعالی لم يقبض نبیا قط حتی یریہ مقعدہ فی الجنہ ویخبرہ، کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں فرماتا، موت نہیں عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس نبی کو اس کا ٹھکانہ جنت میں جو ہے وہ دکھا نہ دے اور ان کو ان کے وصال کی خبر نہ دے دے۔ تو ابھی تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ ان کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا تھا اور نہ انہیں اس کی خبر دی تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابھی ان کا وقت موعود نہیں آیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں تھا کہ یہ ملک الموت ہیں۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جو فرشتہ بھیجا تھا تو اس فرشتے کی آنکھ پھوڑنا، تو اس کا جواب یہ ذکر کیا علامہ عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے کہ اصل میں اللہ رب العزت ہی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھپڑ مارنے کی اجازت دی، اور اصل میں یہ امتحان تھا اس فرشتے ملک الموت کا امتحان تھا جس کے کہ تھپڑ مارا گیا۔ واللہ یفعل ما یشاء۔ اور ابن قتیبہ نے یہ کہا کہ ملک الموت تو ایک نوری مخلوق ہے، تو یہ جو ملک الموت کی آنکھ تھی یہ آنکھ تخیل اور تمثیل تھی، یہ اپنی حقیقت پر نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا، تو ان کی آنکھ یہ تخیل و تمثیل ہے، اپنی حقیقت پر نہیں ہے۔ اور پھر ملک الموت
اپنی اسی روحانی اور نورانی شکل کی حقیقت کی طرف لوٹ گئے۔ تو گویا کہ اس ملک الموت میں آنکھ کے پھوٹنے سے کوئی نقص ہی پیدا نہیں ہوا۔ ہاں، اب رہا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی جسمانی قوت بھی رسول ملائکہ کی قوت سے بڑھ کر ہے۔ اور رہا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ مارنا، تو آپ کا جلال مشہور ہے، آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ پر غضب طاری ہو جاتا تو کلہ مبارک مشتعل ہو جاتی اور سر مبارک سے گز بھر اوپر شعلے نکلنے لگتے۔ شب معراج جب حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آواز سنی کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں تیز تیز باتیں کر رہے ہیں، تو جبریل امین سے فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں یوں کلام کرتے ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا ان کا رب ان کے مزاج کی حدت کو جانتا ہے۔ تو ریت لے کر جب طور سے بنی اسرائیل میں واپس تشریف لائے اور بنی اسرائیل بچڑے کی پوجا کرنے میں لگے تھے، تو ایسا جلال آیا کہ الواح توریت حضرت ہارون علیہ السلام کے سر اقدس کے بال کو پکڑ کر کھینچنے لگے۔ اور جب آپ بنی اسرائیل کے 70 افراد کو لے کر بارگاہ 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر گئے تھے، اور وہ زلزلے میں گرفتار ہو گئے، تو عرض کیا تھا اتولکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، کیا ہم میں کے چند بے عقلوں نے جو کیا ہے اس پر ہم کو ہلاک فرمائے گا؟ ان ہی الا فتنتک، یا اللہ یہ تو تیری آزمائش ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے ملک الموت کی آنکھ پھوڑنے کے تعلق سے جو چند شبہات پیدا ہوتے تھے، وہ سب اس تقریر سے جو علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ابن خزیمہ کے حوالے سے نقل کی ہے اور جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیت المقدس کی سرزمین میں دفن ہونا یہ افضل ہے، اس لیے کہ وہاں انبیاء اور صالحین کی قبریں ہیں، اور اس لیے بھی کہ لوگ ان مواضع مقدسہ کے ارادے سے جاتے ہیں اور ان قبور کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں، اب رہا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو اس میں کئی اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سرزمین تیہ میں ہے، اور وہیں پر حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی قبر ہے، اور بیت المقدس ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکے تھے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی قبر معروف نہیں ہے، اور نبی کریم نے بھی اس کو مبہم بیان فرمایا کہ الی جانب الطریق عند الکثیب الاحمر، سرخ ٹیلے کے پاس راستے کے کنارے پر۔ اگر نبی کریم علیہ السلام صراحتاً بیان کرنا چاہتے تو صراحتاً بیان کر دیتے۔ اور عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر یہود کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی خبر مل جائے تو
موسیٰ اور ہارون کی قبر کی تو ان کی قبروں کو وہ اللہ کے سوا پرستش کی جگہ بنا لے. ہاں، اور یہی زیادہ صحیح قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ارض تیہ میں ہے، اور ارض تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس سے جبارین کو نکالنے کے لیے مصر سے چلے تھے، مگر بنی اسرائیل نے بزدلی کی، جس کے نتیجے میں تیہ میں رہ گئے تھے 40 سال تک، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا. ہاں، اس لیے آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ مقام تیہ میں ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقامات متبرکہ میں دفن ہونا بہتر ہے، خواہ وہ انبیاء کرام کا مدفن ہو یا اولیاء اعظام مشائخ اعظام کا یا کسی اور دینی وجہ سے متبرک ہو، تاکہ وہاں جس رحمت کا نزول ہوتا ہے اس سے اس کو بھی حصہ ملے. اور صحیح یہ ہے کہ انتقال کے بعد ایک قبر سے منتقل کرنا جائز نہیں ہے نا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے یہ تمنا کی تھی کہ میرا انتقال بیت المقدس سے قریب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیت المقدس سے قریب ہو گئے تو گویا کہ بیت المقدس ہی کا حکم ہوگا. اور انتقال بیت المقدس سے قریب ہو، یہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جہاں نبی کا انتقال ہوتا ہے وہیں نبی کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کو منتقل نہیں کیا جاتا. اب رہا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے منتقل کیا تھا بلد ابراہیم خلیل علیہ السلام کی طرف، تو جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو نقل کیا تھا یہ وحی کے ذریعے، تو یہ انہی کے ساتھ خاص رہے گا. چلیے، اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ آپ ایک بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے مقابل آپ کی عمر بڑھ جائے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر موت. تو کہا پھر تو ابھی موت ہو جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم فی الرفیق الاعلی. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے موت کو اختیار کیا اپنے رب کے لقاء کے شوق میں. اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ کتنا عظیم ہے کہ انہوں نے ملک الموت کی آنکھ پھوڑی اور اللہ رب العزت نے کوئی عتاب نہ فرمایا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی شکل کے علاوہ دوسری صورت میں جلوہ نما ہو جائے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بندہ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے
اور اس کی عمر اس نیک عمل کے کرنے پر معلق ہوتی ہے کہ نیک عمل کرے گا تو عمر بڑھا دی جائے گی، تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اس نیک کام کرنے کی وجہ سے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس تعلق سے باب الدفن باللیل، یہ باب ہے رات میں دفن کرنے کی مشروعیت کے بیان میں۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے رات میں دفن کرنے کے جواز کی وضاحت نہیں کی، بلکہ ترجمے کو مطلق رکھا، باب الدفن باللیل، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے۔ امام حسن بصری، سعید ابن مسیب، قتادہ اور ایک روایت میں امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ رات میں میت کو دفن کرنا مکروہ ہے۔ اس میں حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ کی ان کی دلیل ہے۔ جابر ابن عبداللہ کی یہ حدیث امام احمد نے تخریج کی ہے اور امام طحاوی نے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی عذرا کا ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کو رات میں دفن کر دیا۔ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، یعنی حضور کو یہ اطلاع نہیں ملی۔ فَنَهَا عَنِ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ، تو حضور نے رات میں دفن کرنے سے منع فرما دیا۔ فَنَهَا عَنِ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ، اس سے معلوم ہوا کہ رات میں دفن کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور جابر ابن عبداللہ کی اس روایت کے علاوہ عبداللہ ابن عمر کی روایت بھی ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا لا تدفنوا امواتکم باللیل، اپنے مردوں کو رات میں دفن مت کرو۔ اور ابن حزم نے کہا کہ رات میں دفن کرنا یہ جائز نہیں ہے مگر ضرورت کی وجہ سے۔ ضرورت کیا کہ بھیڑ کا خوف ہے یا بہت زیادہ گرمی ہے، تو اسی ضرورت کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ باب قائم کر کے کہ یہ بتاتے ہیں کہ رات میں دفن کرنا جائز ہے، اور یہی قول امام اعظم کا ہے، امام نخعی کا ہے، امام زہری کا ہے، امام سفیان ثوری کا ہے، عطا کا ہے، ابن ابی حازم کا ہے، اور امام مالک، امام شافعی، امام اسحاق کا، اور ایک اصح روایت میں امام احمد کا، ان سب کا قول یہ ہے کہ رات میں دفن کرنا جائز ہے۔ ان کی دلیل وہ حدیث مبارک ہے جو ابھی آپ پڑھیں گے، اور ایک دلیل حضرت جابر ابن عبداللہ کی ہے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے قبرستان میں روشنی دیکھی، تو لوگ قبرستان میں آئے تو دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام قبر میں ایک میت کو اتارنے کے لیے کھڑے ہیں، اور یہ جن کو سرکار نے قبر میں اتارا یہ وہ صاحب تھے جو بلند آواز سے ذکر کرتے تھے۔ اور رہا یہ کہ حضرت، تو اس سے معلوم ہوا کہ رات میں دفن کرنا جائز ہے۔ اب رہا جابر ابن عبداللہ کی وہ جو روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رات میں دفن کرنے سے منع فرمایا، تو حضرت امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جابر ابن عبداللہ کی حدیث میں جو نہیں ہے کہ سرکار نے منع فرمایا، اس کا جواب یہ دیا کہ رات میں دفن کرنے سے جو منع فرمایا وہ اس وجہ سے نہیں کہ رات میں دفن کرنا مکروہ ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ دن میں دفن کرو تاکہ نبی کریم علیہ السلام تمام مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھائیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان کی قبر منور
ہو جاتی ہے۔ اب رات میں دفن کر دیا کرتے تھے اور رات کے اندھیرے کی وجہ سے سرکار کو خبر نہیں کیا کرتے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ اب تم دن میں دفن کیا کرو تاکہ میں سب کی نماز جنازہ میں شرکت کروں اور نماز پڑھاؤں۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِمْ رَحْمَةٌ، بے شک میری نماز ان پر رحمت ہے، وَلِأَنَّ صَلَاتِ، اور نُوِّرَ نُورٌ فِي قُبُورِهِمْ، اور اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز اور ان کے لیے دعا کرنا یہ ان کی قبر میں باعث نور ہے۔ اور امام حسن بصری نے ایک دوسری وجہ بتائی کہ لوگ اپنے مردوں کو کفن بہت ہلکا دیتے تھے اور ان کو رات میں دفن کر دیا کرتے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے منع فرمایا۔ ہاں، اور رہا رات میں دفن کرنے کا معاملہ، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا کو رات میں دفن کیا، اور یہ بھی روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت ابو بکر کو دفن رات میں کیا گیا۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں وَدُفِنَ ابو بکر لیلاً، ابو بکر صدیق کو رات میں دفن کیا گیا۔ اور اس کی پوری روایت یہ ہے کہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ دفن ابا بکر لیلا ثم دخل المسجد فاوتر، کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو رات میں دفن کیا، اس کے بعد مسجد میں داخل ہو کر وتر کی نماز پڑھی۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن الشیبانی عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل بعدما دفن بلیلہ قام هو واصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا قالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه۔ حضرت عثمان ابن ابی شیبہ سے امام بخاری روایت کرتے ہیں۔ عثمان ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں شیبانی سے، وہ روایت کرتے ہیں عامر شعبی سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صاحب کی جنازے کی نماز پڑھی بعد اس کے کہ ان کو رات میں دفن کیا گیا تھا، تو آپ اور آپ کے اصحاب کھڑے ہوئے اور ان کی جنازے کی نماز ان کی قبر پر پڑھی۔ وَكَانَ سَأَلَ عَنْ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں سوال کیا تھا، تو فرمایا تھا من ھذا، تو فرمایا تھا یہ کون ہے؟ قالوا فلاں، یہ فلاں ہے، دفن البارحہ، ان کو رات میں دفن کیا گیا۔ فصلوا علیہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے ان کی قبر پر جنازے کی نماز پڑھی۔ اب یہ قبر پر نماز جنازہ پڑھنے کے تعلق سے کئی مرتبہ گزر گیا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے ہے۔ اب اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ رات میں دفن کرنا جائز ہے، اس لیے کہ سرکار نے اس بات پر کوئی توبیخ نہیں فرمائی کہ تم نے رات میں دفن کیوں کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رات میں میت کو دفن کرنا مکروہ نہیں ہے۔ باب بناء المسجد علی القبر، یہ بات اس بارے میں کہ قبر پر مسجد بنانا، قبر پر مسجد بنانا ممنوع ہے، اس کے بیان میں یہ باب ہے۔ قبر پر مسجد بنانا، قبر کے ارد گرد بنائی جائے یا قبر کے آس پاس بنائی جائے تاکہ لوگ اس میں نماز پڑھیں اور برکت حاصل کریں، تو یہ ممنوع نہیں ہے۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن هشام عن ابی عن عائشہ قالت لما اشتكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت بعض نسائه کنیسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا
حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں ہشام سے، وہ روایت کرتے ہیں عروہ ابن زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مریض تھے، بیمار تھے، آپ کی بعض ازواج مطہرات نے ایک گرجا گھر کا ذکر کیا، جو گرجا گھر کے انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا تھا، جس گرجا گھر کو ماریا کہا جاتا تھا۔ ام سلیم، ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ حبشہ کی سرزمین پر آئی تھیں۔ فذکرت من حسنہا، تو حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ نے اس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس گرجا گھر کی خوبصورتی کو اور اس گرجا گھر میں جو تصویریں تھیں ان کا ذکر کیا۔ فرفع رأسہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اولئک اذا مات منہم الرجل الصالح، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں کسی نیک انسان کا انتقال ہو جاتا، بنوا علی قبرہ مسجدہ، تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، ثم صوروا فی تلک الصورہ، اور پھر اس میں اس نیک آدمی کی تصویر بنا دیتے، اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس مسجد میں اس نیک مرنے والے انسان کی تصویر بنا دیتے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے، بدترین مخلوق ہے۔ کون بدترین مخلوق ہے؟ کس کا ذکر کیا سرکار نے؟ جب ان لوگوں کا کہ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور مسجد میں اس کی صورت لگا دیتے، تو فرمایا یہ بدترین مخلوق ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبر کے اوپر مسجد بنانا یہ حرام ہے، اور بنانے والے کو سرکار نے بدترین مخلوق کہا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی نیک آدمی کی تصویر بنانا اور اس کو تعظیم کے طور پر رکھنا یہ سخت حرام، اشد حرام ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں ہے بنوا علی قبرہ مسجدہ، کہ وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے۔ ہاں، اور ماریا کے بارے میں بتا دیا میں نے کہ یہ گرجا گھر کا علم ہے، گرجا گھر کا علم ہے۔ یہ روایت پہلے بھی گزر گئی ہے، یہ پوری حدیث جو باب گزرا ہے، باب حل تنبش قبور مشرک الجاہلیہ، اس باب کے تحت باب من يدخل قبر المرأتی، یہ باب اس انسان کے بیان میں جو عورت کی قبر میں اترے، عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے۔ حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فلاح ابن سلیمان قال حدثنا ہلال بن علی عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها قال فنزل في قبرها قال ابن المبارك قال فلح أراه يعني الذنب قال أبو عبد الله لیقترفوا ای لیکتسبوا۔ یہ روایت پہلے گزر گئی ہے، اس میں یہ ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی
عنہا کا، اور یہ حضرت عثمان ابن عفان کے نکاح میں تھیں۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ جب سن ہجری میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہو گیا تو یہ بیمار، حضرت ام کلثوم بیمار تھیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رات اپنی ایک باندی سے مجامعت کی تھی اور ان کی طرف سے عذر یہ تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ ام کلثوم کا انتقال ہو جائے گا، اور ان کی بیماری لمبی ہو گئی تھی۔ بہرحال جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور آپ کو دفن کرنے کے لیے جنت البقیع میں لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام کلثوم کی قبر پر بیٹھے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے بارے میں بھی روایتیں ما سبق میں گزر گئی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل فیکم من احد لم یقارف اللیلہ، کہ تم میں سے کوئی وہ ہے جو رات اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو؟ کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے؟ جب یہ سنا کہ جو رات اپنی بیوی کے قریب نہ گیا ہو وہ ام کلثوم کو قبر میں اتارے تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو حضرت ابو طلحہ جن کا نام زید ابن سہل انصاری ہے، زید ابن سہل، ابو طلحہ نے کہا انا یا رسول اللہ، سرکار میں ہوں، رات میں اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فانزل فی قبرہا، تم ان کی قبر میں اترو۔ فنزل فی قبرہا، ابو طلحہ حضرت ام کلثوم کی قبر میں اترے، فقبرہا، اور ام کلثوم کو قبر میں اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرد عورت کو قبر میں اتار سکتا ہے، اور چونکہ میت کے جسم پر کفن ہوتا ہے، اب میت کے جسم کو چھونا بلا حائل کے نہیں ہوتا ہے، اس لیے اجنبی قبر میں اتار سکتا ہے۔ قال ابن المبارک، پہلے ترجمہ کریں، حدثنا محمد بن سنان، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن سنان نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی فلح بن سلیمان نے۔ قال حدثنا ہلال بن علی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہلال ابن علی نے، وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں شہیدنا بنت رسول اللہ، شہیدنا بنت رسول اللہ، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ام کلثوم کے جنازے میں حاضر تھے۔ انس بیان کرتے ہیں ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے قبر پر، فرأیت عینیہ تدمعان، تو میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں آنکھوں کو دیکھا، تدمعان، کہ وہ آنسو ان سے نکل رہے ہیں۔ فقال، تو سرکار نے فرمایا هل فیکم من احد لم یقارف اللیلہ، کہ تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو رات اپنی بیوی سے قریب نہ گیا ہو، اپنی بیوی سے مجامعت نہ کی ہو؟ فقال ابو طلحہ انا، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں۔ قال، تو سرکار نے
حضرت ابو طلحہ سے فرمایا فنزل فی قبرہا، تم ان کی قبر میں اترو. فنزل فی قبرہا، تو حضرت ابو طلحہ ام کلثوم کی قبر میں اترے. فقبرہا، اور ان کو قبر میں اتارا. قال ابن المبارک، قال ابن المبارک، ابن مبارک نے کہا، فلح نے کہا، اراہو یعنی الذنبہ، یہ جو سرکار نے فرمایا حل فیکم من احد لم یقارف اللیلہ، کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو رات اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا. اور حضرت فلح نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لم یقارف اللیلہ میں، لم یقارف اللیلہ میں اس جملے سے مراد ہے تم میں سے کوئی ایسا جس سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو. یہاں پر جو ہے یہاں پر مراد مقارفہ کا معنی گناہ کرنے کے ہیں، گناہ کرنے کے ہیں. تو لم یقارف اللیلہ کا معنی یہ ہوا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس سے رات کوئی گناہ، چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ ہوا ہو. یہ حضرت فلح کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ مقارفہ کے معنی گناہ کرنے کے ہیں، اور تو معنی یہ ہوا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس سے رات کوئی گناہ، کوئی بھی گناہ نہ ہوا ہو. تو ابو طلحہ نے کہا کہ ہاں. اب قال ابو عبداللہ لیقترفوا لیکتسبوا، ابو عبداللہ کون؟ امام بخاری. امام بخاری فرماتے ہیں قرآن کریم جو ہے سورہ انعام میں جو آیت کریمہ ہے 113ویں آیت کریمہ، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، ما ہم وَلِيَقْتَرِفُوا ما ہم مُقْتَرِفُونَ، اور اس لیے کہ اس کی طرف ان کے دل جھکیں جنہیں آخرت پر ایمان نہیں، اور اسے پسند کریں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور گناہ کمائیں جو انہیں گناہ کمانا ہے. تو یہاں پر بھی اقتراف کا معنی گناہ کمانا ہے، گناہ کمانا ہے. اس لیے مقارفہ کا معنی گناہ کرنا ہوگا. تو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ لیقترفوا اے لیکتسبوا کہہ کر کے اسی کی تائید کی ہے جو کہ عبداللہ ابن مبارک نے، جو کہ ابن مبارک نے فلح سے روایت کیا ہے. ہاں، امام بخاری فرماتے لیقترفوا ما ہم مقترفون کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی ہے، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ اَيْ لِيَقْتَسِبُوا مَا هُمْ مُقْتَسِبُونَ، کہ وہ گناہ کمائیں جو انہیں کمانا ہے. یہ تفسیر حضرت علی ابن ابی طلحہ کے طریق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے.